وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ای میل میرے سامنے ہے، لیکن میرے دل میں آیا کہ شاید آپ کو میری آواز سن کر کچھ آپ کو اللہ اطاعت کی توفیق دے. الحمدللہ آپ سے بہت دل خوش ہے، اور جس طرح آپ کا الحمدللہ مزاج عمل جو کہہ دوں بات ختم. لیکن جو آپ یہ خبروں کی بات نہیں مانتے ہیں نا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور خود بیمار بھی ہو رہے ہیں آپ، اور پھر میری بات نہیں مانتے، پھر توبہ کرتے ہیں. جس وقت دل چاہے خبریں سننے کا آپ فون کر سکتے ہیں، مفتی فرحان میاں کو وائس میسج کر سکتے ہیں، میرے نمبر بھی فون کر سکتے ہیں. اللہ نے مال پانی جو دیا ہے آپ، تو جیسے ہی دل چاہے اللہ نے آپ کو گندگیوں سے بچایا ہوا ہے آدھا کسی نے. تو اب یہ بھی تو ایک قسم کی گندگی ہے نا، آپ کو بیمار کر رہی ہے. اب اتنے عرصے سے آپ لوگ قطر میں بیٹھے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، تو خبریں سننے سے کیا، نہ سننے سے کیا، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. اس وجہ سے میری بات مانیں. اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے استخارہ بھی کر رہا ہوں. ابھی مختصر استخارہ کیا ہے میں نے، اس پہ میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو جب آپ خود بیمار ہو رہے ہیں خبریں سن کر، اور پھر ساتھیوں سے باتیں کرنا، اللہ نے اتنی بڑی مسجد دی، اور اس طرح عرب ممالک میں کسی کو جو ہے امامت کا ملنا وغیرہ، یہ سب باتیں ہیں نا بھائی. تو اس میں شیخ کی اطاعت تو یہی ہے کہ سامنے فرض کریں یہاں صبح سے رات تک لوگ بیٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں یا وقت لگانے والے ہیں، تو یہاں پر تو کوئی گناہ کا یا خبروں کا کوئی معاملہ نہیں ہے نا. لیکن یہ خبروں میں جا کر آدمی اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہہ دے گا، تو پھر ایمان ہی چلا جائے گا کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، تو پھر منہ پر شکایت چلی آئے گی. اپنی صحت کی فکر کریں، صحت کو مقدم کریں. دوسرا جو میرے متعلق ہے نا، دبئی میں اور مسقط، قطر، بحرین میں تو دو تین ہی ہیں، تو ان کا یہ سب کا یہی معاملہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں، واپسی کا کیا کریں. تو ابھی تک تو میں نے سب کو منع کیا ہے کہ مرکز نہ چھوڑیں، یہاں چلے آئے، اور پھر اگر وہاں پر تو ابھی نوکری جلدی تو نہیں ملے گی، اتنا خرچہ کر کے یہاں آئے، واپسی کا مسئلہ ہو جائے. پھر اسی طرح اور بھی جتنے آپ کے اور ہمارے جاننے والے جن کو آپ جانتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی وہاں سے واپس نہیں جا رہا. پتہ نہیں سوہار یا کون سے شہر میں ہے وہاں، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں پر ہے، اور کتنے گناؤں میں آپ کو. تو اس لیے آپ کو وہیں پر رہنا چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں سب سامنے رکھیں اور مل جل کر رہیں، اللہ سے مانگیں. ابھی تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس چکروں میں نہ جائیں، اور خوب محبت سے رہیں. دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ کہ ان علاقوں میں تصویر ویڈیو وغیرہ کا ہے. جب آپ شیخ کی بات مانتے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، اس مصیبت میں بھی آپ نہیں جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. چڑچڑاپن کی بیماری سے نجات مل رہی ہے. آپ اپنا ای میل سامنے رکھیے گا، میں ای میل پہ صرف اتنا لکھ دوں گا یہ بھائی بات ہو گئی ہے، باقی اس کو بھیج بھی دیتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی. مجھے صرف یہ بتا دیں چڑچڑاپن کب جائے گا اور کس وجہ سے. کل بھی ایک دوست نے بتایا مجھے کہ جب اہلیہ میرے حساب سے کام نہیں کرتی ہیں، مسجد سے ہم آ رہے تھے تو مجھے بہت چڑچڑ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی پہلی بات یہ کہ اہلیہ روبوٹ نہیں ہے، نہ کمپیوٹر اس میں فیڈ کیا ہوا ہے. دوسرا، آپ کو جس بات پہ چڑچڑ ہو رہی ہے تو قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ اس کی اگر اہلیہ کی کوئی برائیاں نظر آ رہی ہیں تو اچھائیاں بھی تو اس میں ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو ان کو کل سمجھایا تھا وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بچے کی پیدائش، بچے ماشاءاللہ آپ کے نیکی کی طرف، تو اور دوسری اگر عورت ہوتی ہے اس ماحول میں بچے اور بچیوں کو برباد کر دیتی، پھر آپ کیا کرتے ہیں، مارتے کیا. میں اسی وقت اصلاح نہیں کراتے. آپ کا مسئلہ یہ کہ ہر بات مانتے ہیں، ٹھیک بتاتے دیر سے ہیں، تو ظاہری بات ہے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے. اور یہ آپ نے کہاں سے شروع کر دیا جناب کہ جو میں مصنوعی غصہ کرتا ہوں، شیر کی آنکھ دکھانا پڑتا ہے، کس وجہ سے؟ کیا آپ کے پاس پیار نہیں ہے کیا؟ ایک بزرگ نے 70 سال تک اللہ کی رحمت پر بیان کیا اور بچھڑوں کو اللہ سے جوڑا. تو جب انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، کہ بھائی معاملہ کیا، اللہ کا تو ادا ہو نہیں سکتا کسی سے، چاہے بزرگ ہو چاہے کوئی بھی ہو. دوزخ کی طرف جا رہا تھا، ایک آواز سنی کہ تو نے میرے بندوں کو مایوسی سے نکال کر رحمت کی طرف جوڑا تو تجھے چھوڑ دوں. ایک بزرگ نے اسی طرح 76 سال تک اللہ کی رحمت پہ بیان کیا، اور ایک بار جو دوزخ کا بیان کیا نا، 2-3 لاشیں گر گئیں. کہ بزرگ جو بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے خود دیکھ رہے ہوں.
تو آواز آئی کہ ہماری رحمت صرف 76 سال کے لیے. دیکھیں اگر آپ اجازت یافتہ نہ ہوتے نا تو میں اب تک آپ سے تعلق ختم کر چکا ہوتا، لیکن آپ اجازت یافتہ ہیں اور آپ کی تعریفیں سن رہا ہوں ماشاءاللہ. تو گھر کا حالت تو یہ ہے. یہی تو بات ہے. میں قرآن پاک کا میں ایک مضمون بھیجتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جیسے ہم جلوت میں خلوت میں سے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ شیر کی آنکھ دکھائیں؟ شیر کی آنکھ دکھائیں گے تو شیر کی آنکھ اگر ہمیں دکھا ہمارا تو پخانہ نکل جائے گا. وہ آنکھ آپ دکھا رہے ہیں تو بیوی بچوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا بچوں کا، اور یہ بچے اور بچیاں اہلیہ آپ سے دور ہو جائے گی. تڑیاں لگانا اور مصنوعی غصہ کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے الفاظ بتائیں کس بات پہ مصنوعی غصہ کرتے ہیں آپ؟ شیخ ہوتے ہوئے بے شیخ ہیں آپ. یہ میں لکھتا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی آواز سے آپ کو کچھ نہ کچھ تسلی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ میری بات مانیں گے. میں آپ کو کچھ بیان بھی بھیجتا ہوں اخلاق کے، جبھی رمضان میں اور آخر میں بھی ہر بیان آپ سنتے ہیں. یہ اس کو خدرہ ہی کہتے ہیں جو تکبر کی شروعات ہے. جناب یہ سالک محمد منصور شاہ شیخ الحدیث فرماتے ہیں سالک نہ جانے اللہ کے عشق میں کتنا اونچا جاتے ہیں اللہ کے عشق میں اگر زندگی کے ہر موڑ پر اپنے شیخ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں. دوسرا شعر ہے خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کہتے، خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفسی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. آپ تو نفسی غلامی کر رہے ہیں. ان کو ذلیل کرنے کے بعد پھر پیار دیں تو کیا ہوتی ہے بات؟ یہ تو آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر پیار دیتا ہوں خوش ہو جاتے ہیں. کون سا خوش ہو جاتے ہیں؟ آپ مجھے تفصیل سے لکھیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھتے نہیں رکھتے، کیونکہ اس جملے نے مجھے پریشان کر دیا آپ کا کہ ایک تو چڑچڑاپن کی بیماری سے نجات مل رہی ہے تو ملی تو نہیں ہے نا، اس کا آپ نے اصلاح نہیں کرایا. بیوی بچوں کے حسن سلوک کی توفیق مل رہی ہے لیکن آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ ان پر ڈانٹتے ہیں اور شیر کی آنکھ دکھانا پڑتا ہے. کیوں دکھانا پڑتا ہے؟ اللہ اگر ہمیں شیر کی دھاڑ حضرت والا فرماتے تھے کہ میں ساؤتھ افریقہ جانوروں کو دیکھنے نہیں جاتا، چڑیا گھر سویرے سویرے میں گھومنے نہیں جاتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے شیر کی دھاڑ سنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بار دعا قبول ہوتی ہے. شیر کی دھاڑ سنتا ہوں تو پھر لرز جاتا ہوں جب ایک شیر ہوئے جس کی دھاڑ 8 کلومیٹر تک آتی ہے. آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں شیر کی طرح کرتا ہوں. تو حضرت والا فرماتے تھے یہ دھاڑ سن کر میں رو پڑتا ہوں کہ اللہ جب اس شیر کی دھاڑ سے ہمارا یہ حال ہے تو جو قرآن پاک میں ہے آواز آئے گی آسمان میں خذو فغلو ثم الجحیم صلو، وہ کیا ہوگا؟ پھر پکڑو اس نالائق کو گلے میں زنجیروں کے توق پہنا دو، جہنم کے گھڑے میں ڈال دو. جو آپ یہ شیر کی آنکھ دکھا رہے ہیں اپنے مریدوں کو بھی دکھا دیں شیر کی آنکھ. وہاں پہ چڑچڑاپن کرتے ہیں آپ کا نہیں اچھے اخلاق سے چلنا ہے، یہ اللہ والا بن گیا تو میرا بھی کام بن گیا. تو آپ تو ڈبل پالیسی کے اندر ہو، آپ کی خلوت جلوت میں فرق ہے. پہلے مجھے تو پوچھو نا، جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ پہلے مجھ سے تو پوچھو. ان بچوں کو پیار دیں. آئندہ ڈانٹ ٹپٹ کرنا ہے تو میں آپ کو آخری دفعہ بتا رہا ہوں میں آپ سے تعلق ختم کر دوں گا. آپ خود عالم میں اپنے مجلسیں کرتے رہیں، درس قرآن درس حدیث دیتے رہیں اور جمعے کا خطبہ پڑھتے رہیں. میرا آپ سے تعلق پھر نہیں ہوگا اگر آپ نے مخلوق اللہ کے آل ہے، یہ حدیث پاک نہیں، اور اللہ کے آل سے محبت کرے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو بیوی بچے عیال نہیں ہیں، چونٹیاں عیال نہیں ہیں، ماں باپ پڑوسی وغیرہ یہ عیال نہیں ہیں. آپ سے بات کرتا ہوں آپ کا ایسا لہجہ ہوتا ہے جیسے مکھن ماشاءاللہ. اور ابھی بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ چڑچڑاپن اور بیوی ان کو اپنے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. دھمکی لگانا، تڑیاں لگانا، یہ کون سے طریقہ ہے؟ یہ تو آپ خلافت کے لائق ہی نہیں ہے. آپ صاف بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اندھا اعتماد کرے قرآن پاک حدیث پاک پر. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو اللہ والے ہیں ان کا جب بات بتائی جائے اب ختم بات. آپ تو نفسی غلام بنے ہوئے ہیں، باقی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور گھر والے کو آپ ذلیل کرتے ہیں. گھر والوں کو تو بہت تکلیف پہنچی ہے آپ کے اس ای میل سے. خوشی اپنی جگہ پر ہے کہ آپ چھپاتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو آپ نے مجھ سے کبھی نہیں کی. اور چلو وہ اس کی خبروں کی بات ہے، کوئی بات نہیں، سب معاف. اللہ سے رو رو کر معافی مانگے. آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے، اپنی رائے پر آپ چل رہے ہو. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں سے میرا نبھا نہیں ہوتا، مناسبت نہیں ہوتی، ایک چالاک ایک متکبر شخص. آپ چالاکی دکھا رہے ہو. آپ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان بھیجتا ہوں. مفتی احمد ممتاز صاحب کا جو مدینہ شریف میں ملنے آئے تھے تو انہوں نے بیان کیا تھا خلوت جلوت پر، عجیب و غریب بیان ہے. آپ اس کو پڑھیں اور پھر مجھے خط لکھیں، ای میل لکھیں کہ آپ کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. آپ نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی اللہ کے بندے یا کسی بھی مخلوق کو چاہے کتے بلی ہوں حقیر سمجھنے سے اللہ جل جلالہ نے ڈر کی بھیک عطا فرمائی ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو بیوی بچوں پر یہ ظلم کرتے کیا آپ؟ تو آپ کے لیے بد دعائیں دیں گے، پہلے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے تعریف لکھی ہے کہ ہمارے پاس پہلے یہ نہیں تھا، شیخ کی تعلیم سے ایسا ہوا ہے. وہ صحیح ہے، اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے.
لیکن بھائی جو گھر والوں سے اچھا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور اس میں بھی خیر والے ہوئے ہیں جو بیوی سے اچھے ہیں اپنی۔ آپ کا جزاک اللہ، آپ نے مجھے اعتماد کیا، اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے، اس کی فکر کریں بھائی، بس آپ وہیں رہیں اور مجھے اس معاملے میں مطمئن کریں آپ کہ بھئی آپ بیوی بچوں سے کس چیز پر آپ شیر کا آنکھ دکھاتے ہیں، کس بات پہ مصنوعی ڈانٹتے ہیں آپ۔ بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے مصنوعی، اس کو پتا ہے مصنوعی غصہ ہے، اس کے تو کپڑے ہی خراب ہو جائیں گے بچوں کے۔ عاشق بننا آسان تھوڑی ہے۔ حضرت محمد منصور صاحب کا شعر ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک نقطے ہیں ناصر، بال سے بھی زیادہ باریک نقطے ہیں ناصر، صرف سر تراشنے کو کلندری نہیں کہتے۔ اب یہ 12 منٹ کا بیان ہو گیا میرا، اور 1 منٹ کے $50,000 ہیں، یا فوراً یہاں پر قطر سے کسی کو بھیجیں، بریف کیس میں لے کر آ جائیں۔ 12 چھوڑے، میں 10 کا کہہ دیتا ہوں، چلو 10 کو 5 لاکھ سے ضرب دے کر پیسے فوراً روانہ کریں۔ دعا کرتا ہوں یار، آپ لوگ ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ لوگوں سے تو اور دین پھیلے گا جب تقویٰ کا نور آئے گا تو، اور آپ لوگ کی جب یہ حالت ہے، آپ کے بیوی بچے اوروں کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا بابا، ہمارا شوہر ایسا ظالم ہے اور ہمیں اتنا ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ یہ تکبر کا شروع ہے، سنبھل جائیں آپ۔ تکبر کے آخری صفحات بھیج رہا ہوں، غصے کے آخری صفحات بھیج رہا ہوں، وہ پڑھیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 13 منٹ ہو گئے بھائی، 1 منٹ نہ 2 سیکنڈ باقی ہیں، اب 13 منٹ ہو گئے، اب 10 منٹ والی بات گئی، بس 13 ضرب $5,00,000، قطری ریال نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔ خوشیاں اللہ عطا فرمائے۔ پاگل آدمی، بچے اور ماں باپ اور بیوی بچے اگر خوش نہیں ہیں تو ہماری بیانات کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر صاف بات بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بے عمل کی بات میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔